اب یہ ڈی سی سسٹم کے لیے کیوں بیسٹ ہے، اور یہ بڑے پینل، ایک پینل کے آگے 10 امپیئر کا کنٹرولر لگا دیتے ہیں، جیسے ہی 11 امپیئر ہوتے ہیں تو وہ ٹھس کر جاتا ہے۔ ہماری بیٹری کو جو چاہیے ہوتے ہیں 13 سے 14 وولٹ چاہیے ہوتے ہیں چارج ہونے کے لیے، یہ ابھی چارج ہو رہی ہے، اس کو چاہیے ہوتے ہیں 13 سے 14 وولٹ، اور ہمارا جو اوپر چھت کے اوپر پینل لگا ہوتا ہے 585 واٹ کا، اگر اس کے بیٹری کو 14 وولٹ ہی دے گا، یہ چیک کریں، یہ 14 وولٹ ہی دے گا، 13 چلوں کہ یہ چارج کنٹرولر جو ہے یہ بیٹری کے حساب سے بھی نہیں لگتا اور آگے لوڈ کے حساب سے بھی۔ اچھا تو یہ دیکھیں، آج آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک سیٹ اپ کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لگا ہوا ہے اور یہ ایک پی ڈبلیو ایم چارج کنٹرولر لگا ہوا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے، یہ کیوں مہنگا ہے اور یہ کیوں سستا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، آج آسان لفظوں میں اس بات کو ذہن نشین کریں گے، آپ دوستوں کو سمجھائیں گے۔ یہ اوپر جو وولٹ لکھے ہوئے ہیں یہ کیوں نظر آ رہے ہیں، یہ اوپر 45.6 کیوں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر یہ سب کچھ کیوں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ لے لیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب ہم نے یہ والا لینا ہے جی، پی ڈبلیو ایم چارج کنٹرولر لینا ہے، یا پھر ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر آپ نے لینا ہے، تو اب بیٹری کون سی اس کے ساتھ لگائیں، یہ ایک اور سوال آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک بھی سمجھ آ گئی ہے، بیٹری ہم نے لگا لی ہے جی 100 امپیر 200 امپیر ہمارے لوڈ کے حساب سے بنتی تھی، تو اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی اب ہمیں سولر پینل کتنے چاہیے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر آپ کو 13.0 وولٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ وہ وولٹ ہیں جو کہ ہماری بیٹری کے ہیں، یہ چیک کریں، یہ ہماری یہاں پر بیٹری رکھی ہوئی ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ بیٹری ابھی ہماری زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یہ چیک کریں، زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ بہت سارے ویورز ابھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر بیٹری کو رکھیں گے، کاریگر حضرات بولتے ہیں کہ آپ بیٹری کو زمین کے اوپر رکھیں گے تو آپ کی بیٹری جلدی ڈسچارج ہو جائے گی، کیونکہ وہ زمین کے ساتھ وہ کہتے ہیں ڈسچارج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، وہ الگ ٹاپک ہے، اسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کو زمین کے اوپر رکھنی چاہیے یا اوپر رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں، یہاں پر 45.6 لکھے ہوئے، یہ ہمارے سولر پینل سے اوپر سے جو چھت سے امپیر آتے ہیں نا، یہ وہ امپیر ہوتے ہیں، یہاں پر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لینا ہے یا پھر آپ نے پی ڈبلیو ایم لینا ہے، یہ کون سا لیں، ابھی بات کو آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ نے ڈی سی سسٹم لگوانا ہے، چھوٹے پینل اگر آپ نے لگانے ہیں، پھر تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ نے بڑے پینل لگانے ہیں پھر آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ اب یہ ڈی سی سسٹم کے لیے کیوں بیسٹ ہے اور یہ بڑے پینل کے لیے کیوں بیسٹ ہے، بہت سارے ویورز ابھی سوچ رہے ہوں گے یہ بھی تو وہی کام کرتا ہے، یہ بھی وہی کام کرتا ہے، لیکن اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، ریٹ میں بھی اور کام میں بھی۔ یہ والا جو ہے دوستو، یہ بڑے پینل کے ساتھ اس لیے لگانا مناسب رہتا ہے کیونکہ اس کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ یہ دیکھیں، ابھی سولر پینل کو ہماری بیٹری کو جو چاہیے ہوتے ہیں 13 سے 14 وولٹ چاہیے ہوتے ہیں چارج ہونے کے لیے، یہ ابھی چارج ہو رہی ہے، اس کو چاہیے ہوتے ہیں 13 سے 14 وولٹ، اور ہمارا جو اوپر چھت کے اوپر پینل لگا ہوتا ہے 585 واٹ کا، اگر اس کے ساتھ آپ 585 واٹ لگاتے ہیں تو وہ جو ہے ہمیں وولٹ دے گا 48 سے 50 وولٹ دیتا ہے۔ تو جب 48 سے 50 وولٹ دیتا ہے تو یہ ہمارا جو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لگا ہوا ہے نا، یہ کیا کام کرتا ہے، جو 50 وولٹ ہوتے ہیں اس کو جو 13 وولٹ ہوتے ہیں وہ تو بیٹری کو چاہیے ہوتے ہیں، 13 سے اوپر جو بن جاتے ہیں تقریباً مثال کے طور پہ اگر 35-36 وولٹ جو بچ جاتے ہیں ان کو یہ کنورٹ کر دیتا ہے امپیر میں۔ اس کے اندر جو سسٹم لگا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں کیپیسٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کو کنورٹ کر کے امپیر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا سولر پینل 10 امپیر کا ہے تو وہ 15 امپیر آپ کی بیٹری کو دے گا، ذرا جلدی چارج کرے گا۔ تو اب یہ والا کیوں نہیں لگانا چاہیے بڑے پینل کے ساتھ، یہ والا بڑے پینل کے ساتھ اس لیے نہیں لگاتے ہیں دوستو کیونکہ جو آپ کے جو یہ کام پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ کام ایسے کرتا ہے، اگر آپ کا پینل 50 وولٹ دے رہا ہے اس کو، تو یہ آپ کی بیٹری کو 14 وولٹ ہی دے گا، یہ چیک کریں، یہ 14 وولٹ ہی دے گا، 13.9 وولٹ دے رہا ہے اس ٹائم، یہ آپ کی بیٹری کو یہی دے گا۔ جو ایکسٹرا اوپر سے 35 34 35 وولٹ بچ جائیں گے ان کو وہ ضائع کر دے گا،
وہ آپ کے کسی کام کے بھی نہیں ہے، نہ امپیر میں کنورٹ کرے گا، نہ آپ کی بیٹری کو دے گا، بس وہی 10 امپیر جو اوپر سے کرنٹ آ رہا ہے وہی رہے گا۔ ڈی سی سسٹم میں سب سے بیسک چیز ہوتی ہے دوستو، ڈی سی امپیر میں امپیر، وولٹ اتنے معنی نہیں رکھتے۔ ابھی آپ نے وائر لینی ہے یا آؤٹ پٹ لوڈ چلانا ہے یا پھر آپ نے بیٹری لینی ہے، آپ نے ٹوٹل کیلکولیشن کرنی ہے، جتنی بھی وہ کیلکولیٹ کرنی ہے وہ امپیر میں کرنی ہوگی۔ تو اس لیے یہ والا جو چارج کنٹرولر ہے یہ چھوٹے پینل کے ساتھ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ کے جو چھوٹا سولر پینل ہے اس کے وولٹ جو ہوتے ہیں وہ 24-25 وولٹ ہوتے ہیں، 12 وولٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ صبح جس ٹائم سورج نکلتا ہے وہ 1-2 وولٹ سے کرنٹ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے، جب وہ تھوڑا سا اور دھوپ وغیرہ ایفیشنسی تیز ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے 13, 14, 15, 16 اس طرح کرتے کرتے وہ 24-25 وولٹ تک چلا جاتا ہے، اس کے اتنے ہی وولٹ رہتے ہیں۔ اور امپیر جو ہے وہ 6-7 امپیر ہوتے ہیں، چھوٹے جو آپ کا چھوٹا پینل ہوتا ہے اس کے۔ تو آپ کی بیٹری کو بس وہ 13 وولٹ دیتا ہے، بقایا جو وولٹ ہوتے ہیں یہ والا MPPT PWM ضائع کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا جو چھوٹا پینل ہے آپ کو جتنے وولٹ چاہیے ہوتے ہیں اتنے ہی دے رہا ہوتا ہے، اوپر تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، 4-5 وولٹ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اتنا فرق نہیں پڑتا، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ چھوٹے سسٹم کے ساتھ لگا لیں گے، ایک تو آپ کو مہنگا پڑے گا، دوسرا اس کے اندر فین لگا ہوا ہے تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہے، یہ چیک کریں فین لگا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کی آواز اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن کانوں میں لگتی رہتی ہے، بندہ کہتا ہے جیسے مچھر آپ کے کانوں کے ارد گرد گھومے ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ، ویسے ہی اس کی بھی آواز ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے، ایک تو یہ آپ کو میرا مشورہ یہی ہے، یہ تو ایک مہنگا پڑے گا اگر آپ نے ڈی سی سسٹم لگانا ہے، مثال کے طور پہ 180 واٹ یا 200 واٹ یا 230-40 واٹ کے 2-3 پینل بھی لگانے ہیں تو آپ اس طرح کا کوئی بھی چارج کنٹرولر لگا لیں۔ وہ ابھی یہ کیسے پتہ چلے گا، ایک اور سوال ہے، بہت سارے ویورز کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے 2 پینل لگائے ہیں پھر کون سا چارج کنٹرولر لگائیں، اگر 3 لگائے ہیں تو پھر کون سا چارج کنٹرولر لگائیں۔ چارج کنٹرولر کبھی کہتے ہیں جی ہم نے آگے 6 فین لگائے ہوئے ہیں یا 5 فین لگائے ہوئے ہیں، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ چارج کنٹرولر جو ہے یہ بیٹری کے حساب سے بھی نہیں لگتا اور آگے لوڈ کے حساب سے بھی نہیں لگتا، یہ جو ہے آپ کے ان پٹ سے جو اوپر چھت کے اوپر سولر پینل لگے ہوتے ہیں یہ اس کے حساب سے لگتا ہے کہ آپ کا سولر پینل کتنے امپیر دے رہا ہے۔ اگر تو آپ کا سولر پینل 180 واٹ کا ہے یا 200 واٹ کا ہے یا 300 واٹ کا بھی ہے، وہ 7 سے 8 امپیر کرنٹ دیتا ہے، تو آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ کا ایک پینل مثال کے طور پہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ کا جو سولر پینل ہے وہ 6, 7, 8, 9, 10 امپیر تک آپ کو کرنٹ دیتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے ڈبل لگانا ہے۔ ہمیشہ جب بھی لگائیں ڈی سی سسٹم میں آپ اس سے ڈبل طاقت کی چیز استعمال کیا کریں، پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو چارج کنٹرولر اگر آپ کا ایک پینل لگا ہوا ہے تو 20 امپیر کا لگا لیں، 2 لگا ہوا ہے تو مطلب ہے کہ اگر 2 سولر پینل لگاتے ہیں آپ 20 امپیر آپ کا لوڈ بن جاتا ہے تو آپ 30 امپیر کا لگا لیں۔ اگر 3 پینل لگا لیتے ہیں تو آپ کے 30 امپیر بن جائیں گے، پھر بھی آپ 40 امپیر کا لگا لیں، 10-15 امپیر آپ اس سے ایکسٹرا رکھیں تاکہ گنجائش ہو، تھوڑی سی دھوپ وغیرہ زیادہ ہو یا کرنٹ زیادہ آ جائے تو آپ کا چارج کنٹرولر جلدی جلدی خراب نہ ہو۔ بہت سارے کیسوں میں دیکھنے کو آیا ہے، میں نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے کہ لوگ ایک پینل کے آگے 10 امپیر کا کنٹرولر لگا دیتے ہیں، جیسے ہی 11 امپیر ہوتے ہیں تو وہ ٹھس کر جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں اس سے تھوڑا سا بڑا لگا لیا کریں۔ وائر اگر آپ کو 1 mm کی چاہیے تو آپ نے 1.5 mm کی کوشش کرنی ہے لگانی ہے۔ بیٹری آپ نے دیکھنا ہے پوری لگانی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ تو آتا ہی میرے خیال میں 60 امپیر سے اوپر آتا ہے، 60 امپیر، 70 امپیر، 80 امپیر کا، یہ 80 امپیر کا ہمارے پاس سادہ لگا ہوا ہے۔ تو MPPT چارج کنٹرولر ہمیشہ آپ کے وولٹ کو بوسٹ کرتا ہے، اس ٹائم کرتا ہے جس ٹائم آپ کا بڑا پینل لگا ہوا ہو۔ 585 واٹ والا اگر آپ پینل لگاتے ہیں، 1 پینل لگاتے ہیں، 2 لگاتے ہیں یا 3 لگاتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں یہ والا MPPT لگا لیں۔ اگر آپ تو ڈی سی سسٹم لگوا رہے ہیں تو پھر یہ والا آپ یہ لگاتے ہیں، اس سے بڑا لگاتے ہیں، چھوٹا لگاتے ہیں، وہ آپ کے حساب سے آپ نے اس حساب سے لگوا لینا ہے۔ تو ویڈیو میں نے نمبر دیا ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا
डीसी सिस्टम हो या एसी सिस्टम हो या हाइब्रिड हो, कोई भी इन्वर्टर वाला सिस्टम हो, तो आप मेरी वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल जो किए हुए हैं सिस्टम, तो आपको कोई भी मसला हो आपने कॉल करके पूछ लेना है और कमेंट लाजमी करना है आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी आपको बातों की समझ आई है या नहीं आई। तो अगर यहाँ पे आपको नहीं आई, कोई भी मसला होगा, तो मैं इंशाल्लाह आपका वो मसला हल करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा करते हैं कि वो लगा लेते हैं बैटरी, अभी आपने एक पैनल लगाया हुआ है 180 वाट का, आगे बैटरी लगा लेते हैं, ट्यूबलर बैटरी लगा लेते हैं जी। उनको कोई मशवरा दे देता है आप ट्यूबलर बैटरी लगा लें जी, बहुत अच्छी है जी, ज़्यादा टाइम चलती है, आपको बैकअप ज़्यादा देगी। तो देखें, अभी आपने ट्यूबलर बैटरी तो लगा ली है, ऊपर से करंट कितना आ रहा है, 6 से 7 एम्पेयर आ रहा है, आगे आपने एक या 2 फैन लगाए हुए हैं, तो वो आपका एक फैन अगर आपने लगाया हुआ है तो वो 3-4 एम्पेयर का आपका एक फैन होता है, तो 3 एम्पेयर उसने ले लिए, 3 एम्पेयर आपकी बैटरी के लिए बच गए, जो कि 100 एम्पेयर की बैटरी भी नहीं चार्ज कर सकता। तो बैटरी का अगर मैं आपको हिसाब बताऊं, अगर आपने बैटरी लेनी है तो बैटरी आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है कि आपको वो चार्ज भी फुल हो और वो आपका बैकअप भी पूरा दे। तो वो उस हिसाब से, उसका हिसाब ये होता है दोस्तों, अगर आपने ऊपर सोलर पैनल ले लिए, 2 सोलर पैनल ले लिए मिसाल के तौर के ऊपर, तो 2 सोलर पैनल के आपने एम्पेयर चेक करने। हमेशा डीसी सिस्टम में एम्पेयर को तरजीह दी जाती है। तो अभी आपके अगर मिसाल के तौर के ऊपर 2 पैनल लगे हुए हैं, 2 पैनल के एम्पेयर आपने अकाउंट करने हैं, वो कितने एम्पेयर देगा, वो 16 एम्पेयर देगा या 15 एम्पेयर आपको दे देगा। फिर आपने चेक करना है आपका लोड कितना है घर का। आपका घर का लोड है तकरीबन 5 एम्पेयर, मिसाल के तौर पे आपका 5 एम्पेयर लोड है, तो आपने 15 एम्पेयर में से 5 एम्पेयर साइड पे कर देना है, माइनस कर देना है, पीछे आपके पास बच जाएंगे 10 एम्पेयर। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई। फिर आपके पास बच जाएंगे 10 एम्पेयर। जैसे ही आपके पास बच जाएंगे, आपने 10 एम्पेयर को 10 के साथ ज़रब कर देना है, 10 ज़रबे 10 हो जाएगा 100। तो इसका मतलब है आपको 2 पैनल के लिए, जो 2 पैनल आपके चार्ज करेंगे बैटरी को, साथ में घर का सिस्टम चलाएंगे, वो आपको चाहिए होगी 100 एम्पेयर की बैटरी। तो 10 जो है वो घंटे हैं, 10 घंटे वो चार्ज होगी, और 10 एम्पेयर अगर आपकी बैटरी को 10 घंटे मिलते रहें तो 100 एम्पेयर की बैटरी आपकी 10 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। ये फार्मूला होता है बैटरी को निकालने का। तो अब आपके पैनल आपने अगर देखने हैं, आपने सिस्टम जो चलाना है, उस हिसाब से आपको कितने पैनल चाहिए होंगे और कौन से पैनल चाहिए होंगे। फ़र्ज़ करें आपने घर में 2 AC/DC फ़ैन चलाने हैं और 100 एम्पेयर की आपके पास बैटरी आ जाएगी। इस बैटरी भी आपने निकाल लेनी है। 100 एम्पेयर की बैटरी लगा लेते हैं, तो 2 जो आपके AC/DC फ़ैन है और 4-5 लाइट है, तो ये तकरीबन बन जाता है 6-7 एम्पेयर लोड बन जाता है, लाइट वगैरह डाल के, तो लॉसेज उसमें डाल के वो 6-7 एम्पेयर बन जाता है। तो 6-7 एम्पेयर अगर आपने चलाने हैं तो फिर आपने 10 एम्पेयर साइड पे करने हैं। 100 एम्पेयर की अगर बैटरी है तो फिर आपने 10 एम्पेयर साइड पे करने हैं। ऊपर आपने देखना है कि आपको चाहिए होंगे 7 एम्पेयर, तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे 280 वाट या 300 वाट के, जो 10 एम्पेयर या 8 एम्पेयर आपका सोलर पैनल देता हो। वो आपके पास 2 पैनल होंगे तो आपका जो सिस्टम है वो इजीली चलेगा, रन करेगा। तो जब भी आप वो बैटरी लें, आपने अपने सोलर पैनल को हमेशा देखना है वो कितना करंट दे रहे हैं और वो क्या आपकी बैटरी चार्ज हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो अगर आपका भी कोई कमेंट हो या कोई भी बात ज़हन में हो जो आपको परेशान कर रही हो, आपने लाजमी कमेंट करना है और पूछना है मुझसे। मैं इंशाल्लाह आपको 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दूंगा। और व्हाट्सएप भी इस वीडियो में मैंने ऐड किया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं और जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जी एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। शुक्रिया।